السلام علیکم، میں آپ کی میزبان الہدا. آپ ہمیں لائیو ملاحظہ کر رہے ہیں edutv.atc.gov.pk پہ. آپ ہمیں ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں @edutv_atc. ناظرین، آج ہم بات کریں گے روحانی وظائف سے مسائل کو کیسے حل کیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان علی خان، جو کہ لائف کوچ ہیں، ٹرینر ہیں اور چیئرمین ہیں ACT. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر وظائف کا کیا اثر ہوتا ہے، پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو بیسکلی ٹاپک ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ لوگوں کو اس سے ایشوز ہوتے ہیں، جیسے نظر بد ہو گیا، جادو ہو گیا، بندش ہو گئی، کاروبار کے مسئلے آ گئے. تو اس طرح کے بہت سارے چیلنجز کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے پھر مور دین 90% لوگ جو ہیں اس کے لیے وہ غلط راستہ استعمال کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو مطلب کہ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور وہ خود اس کو اپنا بزنس کا ذریعہ ان کا ہوتا ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان سے جتنے زیادہ سے زیادہ وہ پیسہ نکلوا سکیں، ان سے فائدہ اٹھا سکیں، تو وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے آلریڈی ایک چیز کے اندر پھنسے ہوئے تھے، کوئی مسئلہ تھا، پریشانی تھی گھر کے اندر، تو وہ اس مسئلے سے تو نہیں نکل پاتے، اور ان کو مزید اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ وہ ان کی زندگی جو ہے وہ عذاب بن جاتی ہے، یہ لٹ جاتے ہیں ہر لحاظ سے. تو اس حوالے سے صحیح کیا ہے، اس حوالے سے یہ گائیڈ کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے جو پراپر طریقہ ہے، اتھینٹک وے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو سنت کے مطابق ہے، جس سے آپ اپنے آپ کو نظر سے، بد سے، جادو سے، بندش سے، برائی سے، شیطان سے، شیطان کے شر سے، حادثات سے، بری بلاؤں سے اپنے آپ کو آپ کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں. جیسا کہ پچھلے سیشنز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ وہ خالق جو ہے اس نے کہا ہے کہ اس کے نام سے، یعنی اس نے جو آپ کو تعلیمات دی ہیں اس کو فالو کریں. ایسا کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا حل اس نے آپ کو نہ بتایا ہو. تو جب اس نے براہ راست ایک حل آپ کو دیا ہوا ہے، تو اس کو چھوڑ کے یہ ٹونے ٹوٹکے اور ان چیزوں کی طرف جا کے اپنی زندگیاں برباد نہ کریں. تو اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ وظائف کا اثر کیا ہوتا ہے، تو وظائف کا بہت اثر ہوتا ہے، اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے. اور جو پازیٹیو اثرات ہیں لینے کے لیے وظائف کا ایک پراپر طریقہ کار ہے. اگر اس کے مطابق آپ کریں گے تو آپ کو وہ فائدہ ملے گا. اور اگر آپ صرف جو ہے وہ، جیسے ہم شروع سے ہمارا ٹرانسمیشن کے اندر ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں صرف ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، تو ثواب آپ کو ضرور مل جائے گا، لیکن اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کے وہ باقی فوائد ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ شاید آپ کو نہ ملے. سب سے پہلے ہم بات کریں اگر کہ انسان کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، اور انسان کے ارد گرد ایک اورا ہوتا ہے، وہ بھی انرجی کی شکل میں ہوتا ہے. اور کوئی بھی چیز جو انسان ایک جگہ سے دوسرے پہ ٹرانسفر کرتا ہے وہ انرجی کی شکل میں ہوتی ہے. اور انسان کے ارد گرد جو اورا ہوتا ہے وہ اس کو چیزوں سے بچا بھی سکتا ہے اور وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی شیلڈ ہوتی ہے، پروٹیکشن شیلڈ ہوتی ہے. جیسے وہ جنگ میں تیر سے بچنے کے لیے ایک شیلڈ یوز کرتے تھے، یا آج کل کے دور میں وہ بینکرز اور اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ آپ کوئی حملہ بھی ہو جائے تو اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو اسی طرح سے آپ نے اپنے ارد گرد ایک پروٹیکشن لیئر بنانی ہوتی ہے. اور جب آپ شیطانی اور گناہوں میں اور چیزوں میں ہوتے ہیں تو وہ پروٹیکشن لیئر جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے چیزیں اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب آپ اس کو مضبوط کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے بھی اثرات ہیں. ہمارے منہ سے نکلنے والے جو لفظ ہوتے ہیں، 11 حرف ہوتے ہیں. جو حرف ہوتے ہیں، ہر حرف کی ایک انرجی ہے، اور وہ حرف جب کمبائن ہو کے لفظ بناتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ طرح کی جب انرجیاں ملتی ہیں، کیمیکل جیسے ملتے ہیں، تو ایک خاص قسم کی جو ہے وہ اس کے اندر وہ ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، اور وہ جا کے دوسرے کے اوپر اثر کرتی ہے. اب کوئی گالی دے رہا ہے یا غلط گفتگو کر رہا ہے، لغو باتیں کر رہا ہے، تو اس کی نیگیٹو انرجی ہوگی، اس کے اس طرح کے اثرات ہوں گے. کوئی اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، پازیٹیو بات کر رہا ہے، تو اس کی پازیٹیو انرجی ہوگی اور اس کے وہ اثرات ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک کامن ہوتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹی عمر میں بیمار زیادہ ہوتا ہے، بہت روتا ہے، اس کے مسئلے ہوتے ہیں. تو آپ کسی اگر اہل علم کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس کا نام بدل دیں آپ، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو نام سے کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نام ہوتے ہیں جمالی،
ٹھیک ہے. کچھ ہوتے ہیں جلالی، یعنی ان کے اثرات ہوتے ہیں ان حرف کی انرجی کے. تو جب وہ اس طرح کا نام رکھ لیا گیا کہ جس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں، اس کی سے انرجی جو نکلنے والی ہے وہ سخت ہے، تو ہر بندہ جب اس بچے کو اس نام سے پکارتا ہے تو وہ انرجی اس کے نکلتی ہے اور اس بچے کے اوپر جا کے اثر کرتی ہے. تو اس سے اس کی صحت اور معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اب وہ بچے کو جب آپ لے کے جاتے ہیں کسی کے پاس اور وہ کلام پڑھتا ہے اور کلام پڑھ کے اس کو وہ پھونکتا ہے تو اس سے جو ہے وہ پازیٹیو انرجی آتی ہے اور اس کو زائل کرتی ہے پہلی انرجی کو. تو آپ کے جو حرف ہیں، لفظ ہیں، ان سب کے اثرات ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ جو بول رہے ہیں تو اس کا اثر ہے. تو کیوں نیگیٹو بولنے کے بجائے اگر بندہ وہ جو ہمیں وظائف اور جو قرآن و حدیث میں اور مسنون اذکار ہیں وہ بتائے گئے ہیں، وہ اس لیے بتائے گئے ہیں کہ اس کے اندر وہ پازیٹیو انرجی ہے، اس کے اندر وہ پاور ہے جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے. تو اس لیے وظائف کے بہت اثرات ہیں، بہت فائدہ ہے اگر آپ پراپر طریقے سے اور اچھے مقصد کے لیے کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے کریں، جی میں نے کوئی جن قابو کرنا ہے، میں نے کوئی یہ طاقتیں حاصل کرنی ہے، تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سر یہ جو نظر بد کسی پہ کروائی جاتی ہے یہ کیا ہے، اسے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ اچھا، نظر بد جو ہوتی ہے بیسیکلی بری نظر جسے کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الفاظ جو حرف ہیں ہمارے، ان کا کلر بھی ہوتا ہے اور ان کی انرجی بھی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہم جب دیکھتے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں تو ہمارے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو، ہماری جو بہنیں ہیں فیمیلز کو زیادہ اس کا تجربہ ہوتا ہے، ان کے سینسر زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ کوئی شخص بیٹھا ہے گاڑی میں یا کہیں پہ بھی، ریل میں کہیں بیٹھے ہیں، آپ جا رہے ہیں آفس میں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا لیکن آپ کو اچھی فیلنگ نہیں آتی، آپ اچھا فیل نہیں کرتے اس کے ساتھ، آپ مطلب کہ اکتاہٹ سی محسوس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے وہاں نہیں بیٹھ رہا، مجھے اچھا نہیں فیل ہو رہا. ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو، لیکن وہ جو سوچ رہا ہے اس کی وائبز جو ہیں وہ آپ کے اوپر ٹرانسفر ہو رہی ہیں. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا کمفرٹیبل اور فیل محسوس کرتے ہیں. آپ کسی اللہ کے نیک بندے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے، روحانی سکون محسوس ہوتا ہے، ایون وہ بولے بھی نہ تو ان کے اندر پازیٹیو وائبز ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا ہے. جو نیگیٹو لوگ ہیں ان کے اندر نیگیٹو وائبز ہیں اور وہ بھی اثرات کرتی ہیں. جو جنہوں نے پیوریفائڈ لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، طہارت والے لوگ ہیں، تزکیے والے لوگ ہیں، ان کے اندر پیوریفیکیشن کی وجہ سے آپ کو ان سے بینیفٹ ملتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے اس کی سوچ سے. اچھا، اب جب کوئی بندہ آپ کو دیکھتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا نگاہ مومن سے بدل جاتی ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جب کوئی بندہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے ایک خاص انرجی نکلتی ہے جو آپ کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے. اسی طرح کوئی بندہ شدت کے ساتھ نیگیٹیوٹی یا پازیٹیوٹی جیسا بھی سوچتا ہے، اس کی سوچ کی وائبز کریٹ ہوتی ہیں اور وہ آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہیں. آپ کا ایک لنک ہوتا ہے ایموشنل کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ان وائبز کے ذریعے. ایک ماں ہے تو اس کا جو بچہ ہے، بیٹے ہیں، اولاد ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں رہ رہی ہے، لیکن ان کو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ماں کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے، وہ اس کا بے چین ہو جاتی ہے، وہ گھبرانا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ پتہ کرو جی، میرے بیٹے کا پتہ کرو، کچھ ہوا ہے جی، اور پتہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کوئی معاملہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک لنک ہوتا ہے آپ کا ان کے ساتھ. تو اب وہ جو انرجی جب نکلتی ہے نیگیٹو یا سوچ کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، تو وہ جب اس بندے کے اوپر جا کے اس کو اٹیک کرتی ہے تو اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں نظر بد کہتے ہیں. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ کلام پڑھتے ہیں یا کوئی روحانی علاج کرتے ہیں یا دم کرتے ہیں یا کوئی پازیٹیو جو طریقہ کار بتائے گئے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اس کے وہ پازیٹیو اثرات آتے ہیں اور وہ سمجھ لیں وہ میڈیسن ہوتی ہے، وہ اتنی پاورفل پازیٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ پہلی نیگیٹیوٹی کو ریموو کر دیتی ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیتی ہے. تو یہ بیسکلی اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر یہ جو جادو ٹوٹکا ہے، یہ کالا جادو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے کہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، جادو کے حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت سارے کچھ ہوا ہے اور شیاطین یہ معاملات کرتے ہیں، اور پھر شیاطین کے جو آگے چیلے ہوتے ہیں جو اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں، ان کو شیطانی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حمایت حاصل ہوتی ہے، وہاں سے ٹریننگ بھی ملتی ہے ان کو. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ان کی طریقے ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر
اندر جنوں کو چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور وہ ساری نیگیٹو چیزیں ہیں. اب یہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ پیسے کے لالچ کے لیے کرتے ہیں. اور بدبخت ہیں یہ لوگ کہ پیسے کے ذریعے ان کی زندگی میں تو سکون نہیں ہو سکتا. آپ اگر ایسے لوگوں کی زندگیاں دیکھیں تو یہ بڑے سخت کرخت اور بڑی تکلیف دہ زندگیاں ان کی اپنی ہوتی ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ کوئی سکون نام کی چیز نہیں ہوتی, اور ان کی آخرت تو وہ تو برباد کر ہی دیتے ہیں, اور اپنی آخرت کو جو ہے وہ برباد کر کے لوگوں کی زندگیوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. لیکن جو مین چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اصل میں اتنا ہوتا نہیں ہے یہ جتنا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں سادہ لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور مشہور ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی بھی عامل کے پاس جائیں تو وہ پتہ نہیں کون کون سے جادو اور کیسی کیسی چیزیں آپ کو بتا دے گا, اور وہ آپ سے ہی باتیں لے کے آپ کو ہی بیوقوف بنا دے گا. مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ جناب وہ انٹر ہوتے ہیں آپ, اور وہ آپ بتاتے بھی نہیں تو وہ پہلے ہی آپ کو بتانا شروع کر دے گا تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. تو وہ سارے ٹوٹکے ہوتے ہیں, ان کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. وہ جو باہر بٹھائے ہوتے ہیں چیلے کہ یہ والی پرچی اس کلر کی دو گے, اگر کسی کو اولاد کا مسئلہ تو اس کلر کی پرچی دو, جادو کا مسئلہ تو اس کلر کی دو. تو میں پہلے ہی بتا دوں گا پرچی دیکھ کے کہ بھائی باہر سے جو سن کے آیا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کسی پہ کوئی شک کوئی معاملہ یہ چیزیں, وہ آپ سے چیزیں نکلوا لے گا. پھر کوئی ٹوٹکے ہوتے ہیں, وہ سوئیاں اور فلاں یہ چیزیں کرنے کے وہ سارے ٹوٹکے ہیں. کچھ کیمسٹری کے فارمولے استعمال کیے جاتے ہیں جس سے ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, اور آپ کے ساتھ یہ اگر یہ نہ ہوا تو آپ بہت برے پھنس جائیں گے, آپ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے بہت زیادہ ہیں. اگر آپ سمجھ لیں کہ 100 لوگ ہیں تو اس میں سے 90% پلس لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. تو ہر چیز کو ہم اپنی ناکامی کو, اپنی چیزیں نہیں بہتر ہو رہی, ہم سے کام نہیں چل رہے, رشتے نہیں چل رہے, تو کیونکہ ہم نے ٹریننگ نہیں لی. ہم مسائل کا شکار ہیں کیونکہ ہم وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, وہ کنیکشن ہمارا کمزور ہے. ہم کسی چیز میں, امتحان میں, معاملات میں, ایجوکیشن میں ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے اسباب جو ہیں جو محنت کرنی ہے وہ ہم پورے نہیں کر رہے. تو جب ہم اپنی چیزیں پوری نہیں کرتے, پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی, مذہب سے ہماری دوری ہوتی ہے, تو پھر مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اور جب مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو پھر ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہ ہمیں بڑھا چڑھا کر چیزیں بتاتے ہیں, اور وہ انبلیویبل قسم کی چیزیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں, اور پھر ہم واقعی پھنس جاتے ہیں. تو وہ اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں, کاریگر ہوتے ہیں, اسی چیز پہ وہ پیسے لیتے ہیں. تو اتنی حقیقت ایسی نہیں ہوتی, اس نے بھی یہ بھی تمہارے اوپر ہو گیا, وہ بھی تمہارے اوپر ہو گیا, تو یہ اصل میں ہوتا نہیں ہے. لیکن اس کا انکار بھی نہیں ہے, ایسی چیزیں بالکل موجود ہیں, معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن عوام سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ بھائی جو پراپر طریقہ ہے اس کی طرف آئیں, اور جب آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے, اسپرچولی اسٹرانگ کریں گے, چیزوں کو کریں گے, تو آپ بہت ساری چیزوں کا حل اپنا چھوٹا موٹا خود نکال لیں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کن لوگوں کے پاس جائیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں, جن کا پیسہ انوالو نہ ہو اور اپنا کوئی لالچ نہ ہو. اگر وہ لالچ اور پیسے والا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ دھوکے باز ہے, ان سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. صحیح. سر, کسی بھی شخص میں جنات کا آ جانا کیا یہ ممکن ہے؟ اچھا, ایک جو کہتے ہیں کہ جن وہ حلول کر گیا, باڈی کے اندر آ گیا, یہ ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جنوں کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے, بالکل جن ایک مخلوق ہے, موجود ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں. جیسے انسان ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے. تو اسی طرح جنات بھی ہوتے ہیں, وہ بھی استعمال بھی ہو جاتے ہیں, چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ سمجھنے والی ہیں کہ ایک تو وہ کہ باڈی میں حلول کر گیا اور وہ ہو گیا, وہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی. وہ آپ کو کسی حد تک ڈپریشن دے سکتا ہے, اسٹریس دے سکتا ہے, تنگ کر سکتا ہے, یہ چیزیں معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, میں اسپیشلی اپنی بہنوں کو, خواتین کو کہنا چاہوں گا, جو خواتین کو بہت زیادہ جن پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بڑا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اس کو جن پڑا اور اس کی آواز بھی بدل گئی, اس کی آنکھیں بھی بدل گئی, اور اس نے بولنا شروع کر دیا اور وہ باتیں کرنا شروع کر دی جو وہ روٹین میں نہیں کر رہا ہوتا. تو ایسے جو بہت سارے کیسز ہوتے ہیں یہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, شیزوفرینیا اور اس طرح کے ڈیفرنٹ ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں ان کی. یہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں ان کے ساتھ. اور یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک آپ کا کانشیس ہے اور ایک آپ کا سب کانشیس ہے. اور آپ کا جو کانشیس ہے وہ چیزوں کو پریکٹیکلی ڈیل کر رہا ہے, اور سب کانشیس آپ کے بیک اینڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اب جب انسان کسی سٹریس میں آتا ہے یا تکلیف میں آتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے.
تو جب ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں تو ہمارا کانشیس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور سب کانشیس تو ویسے چلتا رہتا ہے، لیکن وہ ایکٹیو کام ہم سے بولنے کا یہ چیزوں کا وہ نہیں کرواتا. لیکن اس بیماری کے اندر، اس کنڈیشن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بے ہوش ہوتا ہے، اس کا کانشیس جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا سب کانشیس ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ کانشیس کا کام شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ آپ کو بلوانا شروع کر دیتا ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے. اور اس بیماری کے اندر آپ کے اندر جو انرجی ہے، آپ کے اندر جو پاور ہے، وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اگر ایک عام بندہ ہے یا بندی ہے، اس کو زیادہ شدت کا غصہ آ گیا تو وہ اب اس آپے سے باہر ہوتا ہے، وہ 10 بندوں سے لڑنے کے لیے چلا جاتا ہے. اس کو آپ روکنے کی بھی کوشش کریں، پکڑنے کی بھی کوشش کریں، وہ قابو نہیں آ رہا تھا. ہو سکتا ہے 3-4 بندوں کو اکیلا مار دے کیونکہ اس کی انرجی زیادہ آ گئی ہے. یہ نارمل بندے کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس طرح کی بیماریوں میں آپ کی انرجی 10 ٹائمز بڑھ جاتی ہے، آپ میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے، انرجی بڑھ جاتی ہے برین سے. اب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا سب کانشیس بولنا شروع کر دیتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے. ویسے وہ بے ہوش پڑا ہے لیکن سب کانشیس ایکٹیو ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام بندہ جو عام حالات میں بولتا ہے، لو جب غصے میں بولتا تو کیا ویسے ہی بولتا ہے؟ کیا اس چینج ہوتی ہے؟ اب ٹون چینج ہوتی ہے. اس کی آنکھیں کیا ویسی رہتی ہیں؟ اس کا چہرہ کیا ویسی رہتا ہے یا نارمل بندے کی؟ تو جب اتنی انرجی ہوگی تو اس کی آواز کیسی ہوگی، اس کی آنکھیں کیسی ہوگی، اس کی قابو کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا. اب کیونکہ وہ کہانیاں پہلے سے پڑھی ہوتی ہیں جنوں والی اور پریوں والی، اور جو شروع سے ڈرایا جاتا ہے ہمیں، تو وہ چیزیں کیسٹس چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور سب کانشیس سے ڈفرینٹ ہے، بہت کچھ ہے اس کے پاس، تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو آپ جو اس سے باتیں پوچھتے ہیں، جواب بھی آ رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، تو موسٹلی یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں. جن کے ساتھ ہوتے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے یہی پوچھوں گا، یا جن کا مشاہدہ ہے، کیا جو تکلیف ہوتی ہے ان کی، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ کوئی ڈپریشن میں آتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے گھر میں یا کوئی ٹینشن والا معاملہ ہوتا ہے، تو اسی وقت نہیں جن حاضر ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے مینلی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ڈفرینشیٹ کریں اور ہر چیز کو جو ہے وہ جنوں کے اوپر اور جادوؤں کے اوپر اور اس کے اوپر لگا کے اپنا نقصان نہ کریں. پراپر طریقے سے ڈائگنوز کریں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. سر ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر ایسا کچھ ہے ہمارے پہ اثر ہوا ہوا ہے تو اس کا روحانی علاج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، روحانی علاج جو ہے وہ اس کا بالکل موجود ہے. اور روحانی علاج کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ایک جو مسنون اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہیں. اس کا جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ موجود ہیں کہ اس کا طریقہ کار بھی موجود ہے کہ وہ اگر آپ پڑھتے ہیں اور وہ پڑھنے سے آپ کے گرد جو ہے وہ ایک پروٹیکشن کی جو ہے وہ لیئر جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور وہ صبح شام آپ کرتے ہیں تو وہ مضبوط رہتی ہے، اور اس سے یہ شیاطین اور یہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر اس طرح کا جس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے گروپ کے اندر ناظرین کے ساتھ انشاءاللہ. اور اس گروپ کے اندر ہمارے جو مینٹور ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہوں گے جو اس چیز کو حل کرتے ہیں فی سبیل اللہ. کوئی کسی قسم کا بینیفٹ چارجز کوئی نہیں لیتے، وہ آپ کو اسکین کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسا پرابلم ہے یا کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، جا کے علاج کرائیں. اور اگر ایسا کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ نے کون سے اذکار کرنے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، کیسے آپ نے عبادات کی طرف آنا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اس کی پوری. تو یہ بالکل اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ڈائگنوز بھی ہو جاتی ہیں کہ بھائی پرابلم اس کا کیا ہے. اور کیونکہ دیکھیں یہ جو کروانے والا ہے وہ شیطان ہے اور اس کا جو حل دینے والا ہے وہ رب کی ذات ہے. تو ایسی کون سا وہ کام ہے جو وہ کر سکتا ہے اور اس کا حل وہ نہ ہو. حل بھی بالکل موجود ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے یہ یقین نہیں رکھنا، ذہن نہیں بنانا کہ کوئی بھی روحانی شخصیت بھی ہے، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں اس کا علاج ہے یا وہ علاج کر سکتا ہے. ہرگز نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بتایا ہے، وہ اس طریقہ کار کو فالو کر سکتا ہے. اس کو ٹھیک کرنا، شفا دینا نہ دینا، یہ رب کی ذات بہتر جانتی ہے. اور جب اگر آپ کو شفا مل رہی ہے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، اگر آپ کو شفا نہیں مل رہی تو اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. ایک خاتون کے بارے میں ہے کہ وہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ وہ آتی، اس کو یہ مرگی کا معاملہ تھا اور وہ ہوتا تھا، تو اس نے کہا بھائی کہ یہ میرے لیے کوئی دعا کریں تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اسے یہ بتایا گیا بھائی کہ دیکھو وہ دعا بھی ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو شفا بھی ہو جائے گی، لیکن آپ یہ دیکھو کہ آپ سے جو زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوتے ہیں جو سب سے ہوتے ہیں، تو وہ جب آپ کے یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو اس کے بعد جو آپ کے گناہ معاملات ہوں گے تو وہ پھر آپ کے اپنے اعمال سے آپ کو کرنا پڑے گا یا اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اس سے ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اس نے کہا نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، بس دعا کریں اس حالت میں بے
پردگی یا اس طرح کا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو جو تکلیف اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے اس کے پیچھے کوئی سبب ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب دعا کرتے ہیں تو دعا کے اندر بھی آپ وہ آرڈر والا معاملہ یا اپنی چوائس پیش نہ کیا کریں کہ مجھے یہ ملے, میرے ساتھ یہ ہو, میرے ساتھ یہ ہو. نہ, اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ نہ کریں, اللہ تعالیٰ کو نہ سمجھائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے. صحیح, میں یہ امتحان دے رہا ہوں, میں یہ جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں, میں یہ کاروبار شروع کر رہا ہوں, یا باری تعالیٰ کہ میرے لیے اس میں بہتری ہے تو یہ چیز مجھے مل جائے, نہیں تو جس میں بہتری ہے وہ تو مجھے عطا کر. تو اس طرح سے جو ہے بالکل حل بھی موجود ہیں, چیزیں بھی موجود ہیں, اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق, سنت کے مطابق اس طرف آپ چلیں, ان کو آپ لوگ خود بھی سیکھ سکتے ہیں, سیکھ کے آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. سر, شر سے بچنے کے لیے کون سے وظائف انسان کر سکتا ہے اور ان کا کرنے کا صحیح طریقہ ہے کیا؟ اچھا دیکھیں, اب آ جائیں جی مین چیز جو ہم نے وظائف کا ٹاپک چھیڑا تھا اور اس کے اوپر وظائف پہ بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی جو وظیفہ آپ کرتے ہیں نا, پڑھتے ہیں, تو اس کے اندر بیسکلی اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس میں کوئی صفت ہوتی ہے, کوئی پیغام ہوتا ہے, اور اس وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھو اور پڑھ کے اس پہ عمل کرو. جو پیغام دیا گیا اس کے اوپر عمل کرو, اور جب تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو تمہیں اس کا جو ہے وہ نتیجہ ملے گا. میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر اس کی روح کوئی مقصد ہوتی ہے کہ آپ کرتے ہیں یا رزاق یا رزاق یا رزاق, یہ ایک وظیفہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو آپ پڑھ رہے ہیں تو اچھا ہے, اس کے الفاظ میں برکت ہے, اس میں طاقت ہے, اس میں انرجی ہے, اس میں ثواب ہے, یہ تو آپ کو مل جائے گا پڑھنے سے. لیکن اس میں پیغام کیا ہے؟ اس میں پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کہہ رہی ہے کہ وہ رازق ہے, وہ رزق دینے والے کو پسند کرتا ہے, لوگوں کو بانٹنے والے کو پسند کرتا ہے, لوگوں کو آسانیاں دینے والے کو پسند کرتا ہے. سو تم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو اور تم بھی لوگوں کے لیے رزق پیدا کے اسباب پیدا کرو, تم لوگوں کی مدد کرو, تم لوگوں کے کو بانٹو, اور تم لوگوں کے رزق میں, کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے والے بن جاؤ. تو جب یہ کرنے والے بن جاؤ گے, لوگوں کے کاروبار میں, لوگوں کے رزق میں بہتری اور آسانی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو وہ تم کرو. کسی کو سکھا سکتے ہو سکھاؤ, کسی کو گائیڈ لائن دے سکتے ہو گائیڈ لائن دو, کسی کی مالی مدد کر سکتے ہو مالی مدد کرو, کسی کی کوئی مارکیٹنگ نیٹ ورکنگ کروا سکتے ہو وہ کرواؤ, جس سے اس کے رزق میں آسانیاں ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے گا. تو اسی طرح سے کوئی بھی رحیم ہے, کریم ہے, جو بھی ہم بات کرتے ہیں, جو بھی ہم وظائف کرتے ہیں, اس کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سب سے پہلے آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا ویژن ہے, یہ آپ کا مقصد ہے کہ بھائی صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, تمام عبادات سارے معاملات یہ زندگی کا مقصد ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ کار ہے, یہ آپ کو طریقہ بتائے گا اس مقصد کے اوپر چلنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں یا کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں 2 کام آپ کرتے ہیں. جب آپ پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں, آپ کا کوئی کام ہے, معاملہ ہے, تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کسی دوست کو, کسی بڑے کو, کسی جاننے والے کو, کسی کو جو اس کو ساتھ لے لیتے ہیں کہ یہ میری ہیلپ کرے گا, یہ کام میں میری مدد کروائے گا, اور ساتھ کچھ پروٹیکشن کر لیتے ہیں کہ کوئی میرے آگے دشمن بھی ہوں گے, معاملات بھی, ان سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ کار میں نے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے, سب سے پہلے اس سے پروٹیکشن حاصل کرو, اس سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد کسی کمشنر کو نہیں, کسی وی سی کو نہیں, کسی وہ جنرل کو نہیں, کسی منسٹر کو نہیں ساتھ لو, اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے ساتھ رکھو. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ اپنے ساتھ رکھو گے, اس کے ساتھ کنیکشن مضبوط کرو گے, اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں آپ کو پڑے گی عاملوں کی. دنیا کے اندر اگر آپ نے, اللہ نے آپ کے لیے جو سب سے پاورفل مخلوق رکھی ہے, جو آپ کی مدد کر سکتی ہے, آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے, آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے, ان کا نام ہے فرشتے. ٹھیک ہے, وہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ نے آپ کو اس مقصد کے لیے رکھے, ان کو اپنے ساتھ رکھو, ہر وقت ساتھ رکھو, وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے اور وہ آپ کو نقصان سے بچائیں گے اللہ کے حکم سے. تو اس کے حوالے سے ہمارا ایک الگ سے موضوع ہے, آگے آئے گا, جس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ فرشتے کیا ہیں, وہ کون سی مخلوق ہے, اور وہ ان سے آپ دوستی کیسے کر سکتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں, ان کو اپنے لیے فائدہ مند کیسے بتا سکتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ نقصان سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں. تو یہ اللہ, جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں, جب آپ ان فرشتوں کے ساتھ آپ تعلق قائم کرتے ہیں, اور جب آپ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ کنیکشن قائم کرتے ہیں, جب آپ اپنے یہ مسنون اذکار کرتے ہیں, جو پوری بکلیٹ انشاءاللہ ناظرین کو ہم شیئر کر دیں گے PDF میں, تو یہ آپ صبح شام آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے, آفتوں سے بچیں گے. پھر بھی جو آپ کی حصے میں لکھی ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے, اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے. صحیح ہے
سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وظائف کرنے کا طریقہ بتایا، سمجھایا، نظر بد کے بارے میں بتایا، بہت شکریہ. میں امید کرتی ہوں کہ یہ پروگرام دیکھنے والوں کے لیے بہت مفید رہا ہوگا. ضرورت سے زیادہ یہ جو آپ لوگ ریلائی کرتے ہیں یہ عاملوں کے اوپر، جیسے سر نے کہا کہ وہ سارا جو ہے وہ ایک صرف بناوٹی چیز ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. یہ بھی جنوں کا انسان میں جو ہے وہ اسکیپ کر جانا، آ جانا، اس کی بھی کیا حقیقت ہے یہ بھی سر نے آپ کو بتایا. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان ساری شر سے، برائیوں سے بچا کے رکھیں. اگر آپ کو مدد کی ضرورت بھی پڑے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. اپنی میزبان نور الہدیٰ اور مہمان کو اجازت دیں. ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.